بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نورل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سنتے تھے کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا لنڈن میں ہوتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب اپنے لیے تو عدالتوں سے اور لیٹرز لکھ کے ترلے منتیں کر رہے ہیں، لیکن بڑی طاقت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ وہ کس کو اور کیا دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ اور دھمکیوں سے یاد آیا، احسن اقبال صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی فیملی ان کے گھر ناروال پہنچ گئی ان سے معافی مانگنے کے لیے، اور 9 اور 10 اپریل کی رات کو جب وہ حکومت جانی تھی نا عمران خان صاحب کی، تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک فون کال پر کون ڈھیر ہو گیا تھا اور کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، یہ تفصیلات آئی ہیں ہمارے سامنے۔ اور جناب وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو فون کر کے مبارکباد دی ہے عید کی، لیکن ان کی کال کا کوئی اور بھی منتظر ہے۔ تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میرا کیس ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے۔ اچھا جی، بالکل سپریم کورٹ کو تو سو موٹو لینا چاہیے، لیکن رانا صاحب پھر حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ حکومت کا کام تو لوگوں کو انصاف دلانا ہوتا ہے۔ اگر وزیر داخلہ کو بھی انصاف نہیں مل سکتا تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سپریم کورٹ میں تو ہزاروں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، بڑے کیسز پینڈنگ بھی ہیں، ان کے فیصلے ہونے ہیں، بہت سی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیوز لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا۔ تو آپ کا کیس سپریم کورٹ کیوں سو موٹو لے؟ آپ حکومت میں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ اس پہ کارروائی کریں۔ لوگ یہاں موجود ہیں، شہریار آفریدی صاحب موجود ہیں، عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم یہاں موجود ہیں، پکڑیں دونوں کو اور کارروائی کریں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں کیسز بنائے تھے۔ اور دوسرا وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سے ہی جو درخواست کر رہے ہیں وہ کہ سو موٹو لے، وہ ہے سابق چیئرمین نیب کے حوالے سے۔ تو اس پر بھی سابق چیئرمین نیب کی جو شرمناک ان کا کردار رہا ہے، جو خبروں کے مطابق اب تک کی جو سامنے آیا ہے طیبہ کیس میں، اور پھر آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے جو چیزیں بتائی ہیں، اس پہ تو حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے۔ چیئرمین نیب بھی اس ملک میں موجود ہیں، وہ تو پی ایس سی کی میٹنگ میں آنے کو تیار نہیں ہے کہ عید کی چھٹیاں منانے جا رہے ہیں صاحب، تو حکومت اس پہ ایکشن لے۔ اور جو لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں راستے میں سے جاتے ہوئے آپ اور اٹھا لیتے ہیں اور جیلوں میں بند کر دیتے ہیں یا ان کے خلاف کیسز بنا دیتے ہیں، تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو کیوں نہیں پکڑ سکتے آپ؟ اتنے بڑے الزامات لگنے کے بعد، اتنے شرمناک الزامات لگنے کے بعد بھی اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کوئی باہر سے آ کے اس کو پکڑے گا؟ مطلب عجیب بات وہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں تو یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ شاید فرسٹریشن کا شکار ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے ملک کی معاشی صورت کے حوالے سے۔ وہ بڑی خطرناک سی بات ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے لیکن قسط نہیں دے رہے، اور ہم نے ان کی وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو ہمیں پسند نہیں تھی یا جو ہم نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن قسط نہیں مل رہی۔ تو رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ وزیر خزانہ کہاں ہیں؟ حکومت میں جو باقی کنسرن لوگ ہیں وہ بتائیں، آپ کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق؟ دوسرا، آئی ایم ایف کو دھمکی دے رہے ہیں آپ، وزیر داخلہ ہمارے ملک کے آئی ایم ایف کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ مطلب اگر آپ کا بیان ٹرانسلیٹ ہو کر وہاں جس کا ٹرانسکرپٹ جاتا ہے ظاہر ہے چیزوں کا، وہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ اپنے ملک کے ایٹمی قوت ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ او بھائی آپ نہ جائیں ان سے پیسے مانگنے، یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہمارے ملک کی، ہماری حکومت کی مجبوری ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے لون مانگنے گئے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں باقی ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام شروع نہ ہو۔ چائنا اور سعودی عرب اور یو اے ای سب کی یہ کنڈیشن تھی، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب دھمکی لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کو فیس کرنا پڑے گا انہیں مسئلہ۔ مطلب آپ کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جو خدا نہ خواستہ جو پہلے رہا ہے ایک امپریشن کہ کیا کوئی دہشت گردی ہو جائے گی کسی کے ساتھ؟ کیا ہو جائے گا دنیا کو؟ آپ اپنے ملک کو سنبھالیں، آپ اپنے حالات ٹھیک کریں، آپ دنیا کو دھمکیاں نہ دیں۔ آپ ایک تو پیسے مانگنے آپ نے، اوپر سے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، مطلب کیا سینس ہے یار؟ اچھا سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اس حوالے پہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، وزیر خزانہ صاحب شاید چھٹیوں پہ چلے گئے ہوں گے، یہ ان کا کام ہے۔ اگر ملک کی معیشت کا ایشو بنا ہوا ہے، اگر ہمیں وہاں سے قسط لیٹ ہو رہی ہے، جو کہ اپوزیشن، آج کی اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی والے لوگ، یہ تو بار بار شور مچا رہے تھے کہ آئی ایم ایف ہمیں پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا، اس حکومت کو پیسے نہیں دے رہا، تو یہ حکومت
سب کچھ ماننے کو تیار تھی، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے یہ شرط بھی مان لیا ہے، پیٹرول کی وہ جو سبسڈی تھی وہ ختم کر دی، گیس کی سبسڈی ختم کر دی، قیمتیں بے انتہا بڑھا دی ہیں، ایک سیلریز کے ٹیکس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف دیا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اس پہ ٹیکس بڑھا دیا، ہر چیز تو آپ نے ان کی مان لی ہے۔ تو اب اگر آپ سے نہیں سنبھل رہی ہیں چیزیں، آپ کی بات IMF والے نہیں سن رہے ہیں، تو جن لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، ان کو بھیجیں، وہ جائیں، بات کریں اور پیسے لے کر آئیں جب آپ نے ساری چیزیں، اور اگر نہیں ہونا ڈیل تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچیں۔ مطلب یہ سیاسی بیانات دینا پبلک کے سامنے بیٹھ کر، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، اس کا نیگیٹو امپریشن آئے گا، یہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔ مطلب عجیب لوگ ہیں یار، اس لیول پر آ کر شاید ہمارے وزراء کو، ہمارے حکومتی جو اہم لوگ ہیں، انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا بات کہنی ہے اور کیا نہیں کہنی۔ یہ ہم عمران خان صاحب پر تنقید کرتے تھے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جب لائیو سپیچ کرتے ہیں انہیں شوق ہے، بغیر لکھے سپیچ میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی سپورٹ کرے گا، سپیچ تیار کریں گے تو وہ کانٹینٹ ظاہر ہے اسکروٹنی بھی ہو جائے گی، چیزوں کی سینسر بھی ہو جائے گا، اور جو ریزنیبل چیزوں کی وہ باتیں کی جائیں گی۔ انہیں شوق تھا زبانی بولنے کا، اور اس میں وہ بلنڈر مار جاتے تھے پھر۔ تو اب آج کی حکومت میں تو سبھی اس راستے پر چل رہے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ تو اب ہمارے موصوف جو ہیں وزیر داخلہ صاحب، وہ دھمکیاں دینے چل پڑے ہیں IMF کو۔ تو دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں تو اچھی نہیں ہوتی نا۔ ابھی 2 دن پہلے جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، وہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، ہم نے کل بات بھی کی تھی اس حوالے سے کہ احسن اقبال صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کوئی لیگل کارروائی کریں۔ اگرچہ احسن اقبال صاحب کا بیان آ گیا تھا کہ میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو یہ چاہتی تھی کہ اس پہ قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ان لوگوں کو سبق حاصل ہو اور آئندہ سے ایسی حرکتیں کرنے سے لوگ اجتناب کریں۔ اچھا، اور اس کی بڑی وجہ ساتھ یہ بھی تھی کہ PTI کے لوگ جو ہیں، شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب، وہ اس ایشو کو اٹھا کر اس کو گلوریفائی کر رہے تھے، اس ایکٹ کو، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا کیا، اور احسن اقبال صاحب کو ڈرا رہے تھے کہ وہ آئندہ سے برقعے میں نکلا کریں اور لوگ یہ کریں گے، جو عمران خان صاحب کی ایک وتیرہ ہے نا، شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ باہر نہیں جا سکیں گے، تو وہ اسی پر چل رہے تھے۔ تو اس فیملی نے اب جناب آج سیالکوٹ وہ گئی ہے، فیملی نارووال گئے ہیں ان کے پاس، احسن اقبال صاحب کے گھر، ان سے معافی مانگی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے خود یہ سوشل میڈیا پر اپنا میسج دیا ہے کہ وہ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے، ندامت کا اظہار کیا اپنے رویے پر، اور ظاہر ہے انہوں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں معاف کر رہا ہوں۔ معاف کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور تھوڑی سی اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس فیملی کو خود احساس ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، دونوں طرف سے تھی نا، ایک طرف سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، PTI جیسے لوگ جو تھے ناعاقبت اندیش جس کو کہتے ہیں نا، اور دوسری طرف باقاعدہ گالم گلوچ ہو رہی تھی ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی تھی وہ ظاہر کو مناسب نہیں تھی باتیں، لیکن انہیں اگر احساس ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ دیکھیں، سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، آپ کو جو پارٹی پسند ہے آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کو ووٹ دیں اور دوسرے کی مخالفت کریں، لیکن دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ زبانی اچھا، اور اس طرح سے سڑک پر کھڑے ہو کے کسی کے گھر کے سامنے جا کے جلوس نکالنا، کسی کو راستے میں روک لینا، کسی کو ریسٹورنٹ میں روکنا، بازاروں میں روکنا، مساجد میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، PTI والے تو اس پر بھی بڑے خوش تھے۔ جب مسجد نبوی والا جو واقعہ ہوا ہے، PTI والے لوگ تو اس پر بھی خوش تھے، مطلب حالانکہ وہ شرمندگی کی بات تھی، اور بہرحال ان کا تو اسی طرح سے تھا۔ تو لوگوں کو خیال کرنا ہوگا، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقائق جاننے کی کوشش کریں، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ ہمارے ملک میں ہر شخص دوسرے کو چور کہتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سے اشتعال انگیزی والے ماحول میں نہیں جانا جس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ ہم پہلے ایک واقعہ دیکھ چکے ہیں، 2 واقعات بلکہ ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب والا جس میں انہوں نے ایک شخص کو فزیکلی مارا ہے، اور دوسرا ایک بچے کا جو PTI کا حامی تھا، اس نے ایک اپنے کولیگ کو، اپنے ایک دوست کو قتل کر دیا کیونکہ وہ انہیں گھڑی چور کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کو۔ اچھا، وہ گھڑی بیچنے کا واقعہ تو ریکارڈ پر ہے، وہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے، وہ اس کو چوری مانے نہ مانے، کوئی بھی نہ مانے، چاہے عدالت میں بھی اس کو چوری نہیں کہا جا سکے گا، لیکن وہ غیر اخلاقی حرکت ضرور تھی۔ اس پر غصے میں آ کر ایک
نوجوان نے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ تو ہم اس طرح کی اشتعال انگیزی اور اس طرح کی بدامنی میں پڑنے کی بجائے ہم امن و سکون سے رہیں، اپنے سیاسی نظریات کے ساتھ رہیں، اپنی پسند کی پارٹی کے ساتھ رہیں، اس کے لیے کیمپین کریں، اس کو ووٹ دیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں، ہر مرتبہ جب بھی الیکشن ہو ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں۔ آپ کا ہر ایک کا ایک ایک ووٹ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو ووٹنگ کم ہو جاتی ہے نا، ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 تاریخ کو، تو آپ سب لوگ آئیں، ووٹ ڈالیں، اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں، آپ کے ووٹ سے انہیں جیتنا چاہیے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں نا، یہ نہیں ہونے چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جناب، پاکستان کی سیاست کے فیصلے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں، یہ فرمایا ہے آج شیخ رشید صاحب نے۔ ویسے تو شیخ رشید صاحب کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ بڑے باخبر بھی ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ ان کی چھٹی ہو چکی ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے، لیکن کوئی رابطے تو ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں پرانے دوستیاں ہیں۔ اپنے آپ کو تو وہ سب سے سینئر سمجھتے ہیں وہاں پر ISI میں اور فوجی GHQ میں، وہ اپنے آپ کو سب سے سینئر سمجھتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو آرمی چیف سے بھی سینئر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے ہو سکتا ہے کوئی ایسے سورس ہوں جنہوں نے انہیں بتایا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ تو حضور سعودی عرب میں کون ہے؟ پہلے تو ایک زمانہ تھا جب میاں نواز شریف صاحب وہاں تھے، ایگزائل میں تھے، اور اب تو وہ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے تو کوئی بھی سعودی عرب میں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کون ہے؟ سعودی عرب میں لے دے کر ایک ہیں ہمارے راحل شریف صاحب، وہ ایک وہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے امبیسڈر ہوں گے، وہ ہیں۔ اور جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو انہوں نے ایک ایوارڈ دیا ہے، جو ان کے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ ہمارے آرمی چیف کو دیا انہوں نے۔ اس کی خبریں بھی آ گئی، وزیر اعظم صاحب نے انہیں مبارکباد بھی دے دی، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو کیا شیخ رشید صاحب کا اشارہ اس طرف ہے؟ وہ اس ایوارڈ سے لنک کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ پوسٹنگز پر اختلافات ہیں۔ اچھا، پوسٹنگ کا لفظ جب آتا ہے، وزارتوں پر تو اختلافات تھے، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پوسٹنگ کا مطلب تو پھر ایک ہی پوسٹنگ رہ گئی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ آپشنز ہو سکتی ہیں، چونکہ وہ بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی۔ اگر سعودی عرب بھی انوالو ہو گیا ہے، اور سعودی عرب اصل میں خود نہیں انوالو ہوتا، وہ تو امریکہ کے کہنے پر، اور امریکن سارے ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے وہ، تو ادھر سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جن پر ذرا ڈفرینٹ یا آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو نارمل سی بات ہے کہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لگ جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے وہاں سے ہی GHQ سے نام آئیں گے کچھ، ان میں سے پرائم منسٹر اپنی مرضی سے ایک سلیکٹ کر لیں گے۔ اگرچہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس کے لیے ایک نیا فارمولہ دے چکے ہیں، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ آرمی کے لوگ اپنا خود ہی ایک اپنے بندے کو سلیکٹ کر کے آرمی چیف کے طور پہ ہمیں نام بھجوا دیں، ہم نوٹیفیکیشن کر دیں اس کا۔ سبحان اللہ، ویسے خواجہ صاحب کا بھی نا کمال ہی ہے، حد ہی کر دیتے ہیں وہ۔ اور اس بات پہ پرائم منسٹر صاحب سمیت کسی نے کوئی بات نہیں کیا، وہ سب خوش ہیں ان کی بات سے نا۔ تو یا تو آرمی چیف کو کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا، اور کیا کسی ایسی شخصیت کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے جو کنٹروورشل ہوں، یا جس کے بارے میں لوگوں کے کچھ تحفظات ہوں؟ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ سب ایک پیج پر ہیں، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تینوں ایک پیج پر ہیں۔ صرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الگ ہیں اور وہ نہیں مان رہے۔ تو نواز شریف صاحب کو کس سے مسئلہ ہے؟ ہم نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں، انہوں نے گجرانوالہ میں بھی کی تھی، بعد میں بھی کرتے رہے ہیں وہ۔ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ بھی یہ باتیں کر چکی ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی پوسٹنگ ہونے والی ہے جس پہ انہیں پرابلم ہے؟ کیونکہ ادروائز تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب کوئی اہم بات ہو رہی ہے یہ، لیکن چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر شیخ رشید صاحب کے پاس بات آ گئی ہے اور سب لوگ ایک پیج پر ہیں تو یہ باتیں کھل جائیں گی، پھر باقی لوگ بھی لے کر آئیں گے اور ہم تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا اس مرتبہ کا دعویٰ جو ہے وہ کہاں تک چلتا ہے۔ اور خان صاحب نے ایک بکرے پر ہاتھ پھیرا ہے، چونکہ آج انہوں نے ہمارے جو ہیں شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے نماز عید ادا کی ہے، تو وہ ایک پوری ویڈیو ہے جس میں وہ پہلے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیے گئے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر ایک بکرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر وہ شاپرز بانٹ رہے ہیں، اب وہ گوشت ہے یا گفٹ ہیں جو بھی ہیں، وہ لوگوں کو شاپر بانٹ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب سیٹھ آدمی ہیں، 1 کروڑ روپے ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کا ایک بکرا،
اور شیخ رشید صاحب جن کے میرا خیال ہے ان کے بھی کوئی خاص بڑے بزنس نہیں ہے، انہوں نے 3 اونٹوں کی قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے اور انہیں مزید توفیق دے۔ تو یہاں بتاتا تو کوئی بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، لیکن بہرحال انجوائے کریں عید۔ آپ سب بھی عید منا رہے ہیں، انہوں نے بھی منا لیا عید۔ اور جناب عید منانے کے ساتھ ساتھ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، خبریں تو آ ہی جائیں گی شیخ صاحب والی، خبریں اسی طرح آتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے انہیں جاوید چودھری صاحب کو، اس کی تفصیلات بھی آہستہ آہستہ آئی جا رہی ہیں۔ اب اس میں مزید تفصیلات آئی ہیں۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ 9 اور 10 اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ نا کافی اس کے بارے میں افواہیں ہیں، تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جیسے افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، نہ کوئی ہیلی کاپٹر آیا، نہ کوئی وہ مار پیٹ والا جو معاملہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں تھیں۔ اچھا، اب یہ کمال ہے ان کا کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بس موقع تھا، اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے، اور میں نے وہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور میں ڈی کلاسیفائی کرنا چاہ رہا تھا امریکی مراسلے کو، اور مجھے پتا تھا کہ اگر حکومت ختم ہوگی تو پھر یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکے گا، تو میں نے اس لیے اپروول لی۔ وہ سیکرٹ ایکٹ کا ایشو تھا نا اس کا، لیکن ان کا خیال یہ کہ انہوں نے چونکہ کیبنٹ سے اپروول لے لی تھی تو اس لیے اب وہ کر سکتے تھے یہ، بہرحال تو پھر بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کو بھیجا اسد کیسر صاحب کو کہ وہ جائیں اجلاس شروع کریں، سپریم کورٹ کا اگر حکم ہے تو اجلاس شروع کریں، لیکن اس کو 4 دن تک چلائیں اور 4 دن اس میں بحث ہو، پھر ہم دیکھ لیں گے، اگر اس کے بعد ووٹنگ کرانی پڑی تو پھر ہم دیکھ لیں گے جو بھی کرنا ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب بڑے کمزور ثابت ہوئے اور ایک فون کال پر وہ ڈھیر ہو گئے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست، ان کے ساتھی، قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب کو کوئی ایک فون کال جو آئی اس پر وہ ڈھیر ہو گئے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور انہوں نے کہا ان کے باقی بھی ان کے جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے ساتھی، ظاہر ہے وہ وزراء ہی تھا نا، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، تو ان کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے، چہرے اڑے ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ اور انہوں نے بڑی خوف زدہ سی آواز میں مجھے کہا، شکست خوردہ آواز میں کہا کہ وہ آ گئی ہے، عدالتیں کھل گئی ہیں اور پریزن وین آ گئی ہے، جیل کی وین آ گئی ہے اور ایمبولینس آ گئی ہے، اور وہ ڈھیر ہو گئے اسد کیسر صاحب، اور پھر انہوں نے جا کر جو ریزائن کیا اور پھر ان کی حکومت ختم ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کو بڑا دکھ ہے اس بات کا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسد کیسر صاحب کے ساتھ ڈسٹنس بڑھا لیا ہے، اپنا فاصلہ بڑھا لیا ہے، اور اسد کیسر صاحب اب نظر نہیں آتے ان کے ساتھ۔ ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش جب کی جاتی ہے، صحافی وغیرہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو وہ رابطے میں نہیں آ رہے ہیں۔ ویسے تو اسی حوالے سے کچھ اور دوست بھی ان کے ہیں، ظاہر ہے جن کے وہ بتا رہے ہیں کہ چہرے اترے ہوئے تھے، تو وہ سارے دوستوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا فاصلہ بڑھا لیا ہوگا، اب وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ اب الیکشن کی وجہ سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ 17 تاریخ کو الیکشن ہے، اور انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے عمران خان صاحب نے کہ کسی طرح یہ جو پنجاب میں 20 سیٹیں ہیں ہم اس میں میکسیمم سکور کر سکیں، لیکن مشکل لگتا ہے میرے خیال میں۔ تو اگر بہت چھلانگ ماری پی ٹی آئی نے اور بڑی سپورٹ ملی انہیں، تو وہ 4 سے 5 سیٹیں شاید لے سکے گی، جو میرا اندازہ ہے۔ اچھا، اور نون لیگ کا ویسے خیال ہے کہ وہ 17-18 سیٹیں جیت لیں گے، شاید 2 سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں، لیکن دیکھتے ہیں۔ 17 تو بس اگلے ہفتے، ایک ہی ہفتہ ہے نا، اگلے یہ سنڈے کو آ رہے ہے الیکشن، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر عمران صاحب کے جو ٹوٹے ہوئے دوست ہیں وہ ممکن ہے کہ ان کا اعلان کر دیں کہ یہ لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، ابھی تک تو وہ الیکشن کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ اور جناب عید کا دن ہے، جہاں اور چیزیں چل رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو فون کر کے عید کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، بہت اچھی بات ہے، ظاہر لڑائی جھگڑے تو نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے، ہمارے ملک کے صدر ہیں، ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں کسی کو، بٹ وہ ہمارے ملک کے صدر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ملک کا صدر نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو پارٹی کا ایک کارکن سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ملک کے صدر ہیں، انہیں ڈیو پروٹوکول ملنا چاہیے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے انہیں عید کی مبارکباد دی ہے۔ اور وزیر خارجہ صاحب نے ایک پاکستانی ڈاکٹر کو رہائی ملی ہے نائجیریا میں جو اغوا ہو گئے تھے، اس کی رہائی پر، ان کی بازیابی پر شکریہ ادا کیا ہے نائجیرین حکومت کا۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ کسی بھی پاکستانی کو، کسی بھی انسان کو اس طرح سے تکلیف یا دکھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو تو فون کر دیا ہے، ایک ایم این اے ہیں ہمارے، علی وزیر ان کا نام ہے، وہ ابھی تک جیل میں ہے، ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، اور ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب انہیں بھی کبھی فون کر لیں، انہیں بھی مبارکباد دے دیں، وہ بھی ہمارے ملک کے ایک شہری ہیں،
ہماری قومی اسمبلی کے رکن ہیں، کیا ان کے کوئی ایسے جرائم ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ سکتے؟ اگر اختلاف رائے ہے، اگر سوچ کا اختلاف ہے، اگر بات کرنے کا اختلاف ہے، تو عمران ریاض خان صاحب کو بھی تو رہائی مل گئی ہے نا کل، کنڈیشنل صحیح انہوں نے سرنڈر کیا، جیسے بھی کیا ہے، لیکن انہیں اگر رہائی مل گئی ہے تو علی وزیر کے بارے میں بھی سوچیں، انہیں بھی قانون کے دائرے میں لائیں، قانون کے مطابق چلائیں۔ سارے ملک کے لوگوں کو عید کی خوشیاں صدر صاحب کو جواب دے رہے ہیں، پورے ملک کو، سب لوگوں کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ اور سیلاب کا بہت برا حال ہے، بارشوں نے کراچی میں اور اسلام آباد میں اور بلوچستان میں تو بہت ہی تباہی مچائی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ریسکیو کے لیے کام میکسیمم جو ہو سکتا ہے کریں، ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے حکومت کو، ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنی چاہیے، اور وہ ضروری کام کرنے چاہیے جن سے مستقبل میں یہ جو قدرتی آفات ہے، بارشیں اور سیلاب سے نقصان کم سے کم ہو۔ شکریہ۔